یہ مہمان تشریف لاتے ہیں، ان کی برکت سے ہماری بھی توبہ ہو جاتی ہے، بس بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ۔ ساتھ ساتھ کلمات اللہ ہمارے سب بھائیوں کو اللہ خوش رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ، میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتی ہے، قادری ہے، نقش بندی ہے، سہروردیہ میں۔ یا اللہ، ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے۔ پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی۔ میں اپنے گھر کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا، فرمانے لگے حسن، دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے، گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے اللہ تعالیٰ۔ یہاں میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے وہ ہماری عطا ہے الحمدللہ۔ زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے، 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے، کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ بہرحال یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہے، اور استغفار اتنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتنا کہہ لیں
یا استغفر اللہ العظیم، یہ اتنا، یا استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عربی میں نہ کہہ سکو تو اپنی زبان میں کہہ لیا کرو کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ بھی استغفار ہے۔ الحمد للہ استغفار کا معنی یہی ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال یہ 3 تسبیحات جتنی ہمت ہو پڑھ لیا کریں، 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، پوری تسبیح پڑھ لیں، بیٹھ کر پڑھ لیں، جلدی ہو راستے میں آتے جاتے پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، کسی نماز کے بعد ثانی اور راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے، یہ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین۔ اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، یہ میں 1 سیکنڈ کی کمائی بتلا رہا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں رات دن جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں، نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، اپنی حق حلال کی روزی کے لیے محنت اور کوشش، یہ کیا آخرت خزانے کما رہے ہیں، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ سب نے سبحان اللہ کہا، 1 سیکنڈ لگا، کتنی بڑی کمائی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ ان کے سامنے سونے چاندی کیا حیثیت ہے، ان کے ایک اشارے پر کروڑوں اربوں خربوں سونے چاندی کے پہاڑ ہو جائیں۔ ابھی میں ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ میں تھا، ساؤتھ افریقہ شہر ہے جوہانسبرگ، وہاں سونے کے پہاڑ ہیں، وہاں سونے کے پہاڑ ہیں، لیکن اوپر مٹی تھی، مٹیاں ملے ہوئے رہنا۔ میں کہ یہاں کا سونا اگر مٹیاں ملا ہوا اور وہاں سونے چاندی کے محلات ہوں گے الحمدللہ۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ وہاں کوئی کھودی، یہاں تو کھدائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کھودنے کی، پھر ان کو پالش کرنا پڑتا ہے، وہ کوئی وہ کالی سی تاریں نکلتی ہیں اگر وہ دھاتے ہیں، ان کو پھر صفائی کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، پھر جا کر کچھ سونے کی شکل بہنی وہ سامنے آتی ہیں۔ لیکن وہاں جنت میں سونے چاندی کے محلات ہیں۔ ہاں اللہ اپنی، وہاں ایک محل ہوگا اگر جس کی ہر چیز ہی سونے کی ہوگی، اگر ہر چیز ایک ہے، کتنے پتہ نہیں محلات ہوں گے، تو ایک محل ہوگا اس کی ہر چیز ہی چاندی کی ہوگی اگر اللہ اپنے بھائی، اللہ یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اپنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ دنیا کے بارے میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ اگر حدیثی میں آتا ہے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی دنیا کی، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ ان کے ہاں، اللہ کے ہاں دنیا کی نہیں چیزوں میں کوئی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پہاں ان کے ہاں اگر قدر ہے تو آپ کے نیک اعمال کی قدر ہے الحمدللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک عمل کیے جاتے ہیں یہ ہے، ان کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس پر لوہری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ اللہ تعالیٰ پہلے دلوں پر نظر ڈالتے ہیں، پہلے وہ دل پر نظر ڈالتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ تو اندر کے خیالات سے واقف ہیں۔
اللہ دلوں پر نظر ڈالتے ہیں اور فرمائے دلوں کو دیکھ کر پھر اللہ عمل کی قیمت لگاتے ہیں، دلوں کو دیکھ کر پھر اللہ عمل کی قیمت لگاتے ہیں۔ رحم اللہ ہاں یہ عمل کن کے لیے کر رہے ہیں؟ بہرحال جتنا عمل میں اخلاص ہوگا اتنی ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نیک عمل کی قدر و منزلت ہوگی۔ رحم اللہ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے۔ بس بھائی جب اللہ میاں خوش ہو گئے پھر دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے، اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سما سکے۔ اگنا وہ تو اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دیں گے الحمدللہ۔ ہاں اور آخرت سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے الحمدللہ، اور سب کے اور آخرت کو یہ نہیں کہ آخرت تو کہیں آخرت کے جو اعمال ہیں وہ ابھی سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والے جتنے بھی اعمال ہیں یہ سب جنت کے اعمال ہیں، بس ان کے ساتھ الحمدللہ ان میں لگائی رکھیں الحمدللہ۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا، محنت کرنا، کوشش کرنا۔ ہمارے بھائی ہیں سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم، آپ انگریزی پڑھنا ثواب ہے، ریاضی پڑھنا ثواب ہے آپ کا الحمدللہ، بس اس میں نیت خدمت کی ہو الحمدللہ ہے۔ اب یہ دفتری نظام ہے ہم نہیں سنبھال سکتے، آپ ہی سنبھالیں گے جا کر الحمدللہ، آخر نظام اللہ نے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس لیے کہتے ہیں سب بچے ہمارے اپنے ہی ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ نیک رستے پہ لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے بزرگوں کی، بھائیوں کی، بچوں کی یا اللہ سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ان کے بچوں کو، بیٹے بیٹیاں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ایک ایک مسلمان کا بھلا فرما۔ برحمتک